لیکن جو جمہوری حکومتیں جمہوری بن کر آتی ہیں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ یونین سے اور لوکل باڈیز اور اس کے پورے انتظام سے، اور وہ اس کے اوپر شبخون مارتی ہیں۔ کراچی حکومت چاہیے، ہمیں کسی بھی حکومت کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں تتمہ یا اس کی کوئی سبسیڈری بن کر کام کرنا، یہ کراچی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کے آئین میں اس میں نہ صرف یہ کہ ترمیم ہونی چاہیے کہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ہے، بات کرتا ہوں 100% جاوید جبار صاحب کی بات سے کہ اس کو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اس کا مکمل چیپٹر ہونا چاہیے، اس کے مکمل اختیارات ہونے چاہیے۔ اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے کہ جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی لسانی طرف لوگوں کو لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے یا سندھ کے ہی دیگر افراد سے یا مختلف علاقوں سے لڑوانے، اور چاہے ہم کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں جیکب آباد کو بھی شیخ حکومت ہونا چاہیے، لاڑکانہ کو بھی ہونا چاہیے، حیدرآباد کو بھی ہونا چاہیے، سکر کو بھی ہونا چاہیے، پھر کراچی کو تو ہونا ہی چاہیے۔ ان حالات میں بھی پورا ملک ایک انکم ٹیکس دیتا ہے اور کراچی ایک طرف انکم ٹیکس دیتا ہے۔ ان بدترین حالات میں بھی سب سے زیادہ انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، وہی شہر کا بھیا ہم چلا رہے ہیں۔ تو ایک میگا سٹی کا جو ایک لیول ہوتا ہے اس لیول کے اوپر رکھتے ہوئے اس کی تمام جو ہے چیزوں کو طے ہونا چاہیے، اور ایک بار اختیار جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے، اس پر ہمیں ہر طرف سے اتفاق نظر آتا ہے کہ اس شہر کو آن کیا جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ نظریاتی طور پہ جماعت اسلامی اور میرے درمیان نظریاتی اختلافات رہے ہیں اور شاید اب بھی ہوں، اور یہ خلیج کافی وسیع تھی، مگر اس کے باوجود یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں اور کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ جتنے بھی لوگ کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں، چاہے ان میں کوئی بھی اختلافات ہوں، ان کو الگ کر کے اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کراچی ایک بہت دولت مند شہر ہے، رسمی اور غیر رسمی طور پہ بہت ریونیو یہاں کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اچھی سندھ کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، سب سے اچھی یونیورسٹیز یہاں ہیں، میڈیا کا یہ سینٹر ہے، بزنس کا یہ سینٹر ہے، 25% پاکستان کی جی ڈی پی کراچی جنریٹ کرتا ہے۔ تو اس کو قبضے میں رکھنا ایک طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں مختلف ایتھنیسٹیز کی، یہ ان کا مقصد ہو گیا ہے، اور اس تقسیم میں کراچی کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ وہ لوگ جو کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں، جو بھی ان کا نظریہ ہو، اس کو فی الحال الگ رکھیں اور اکٹھے ہو کے ایک 1 پوائنٹ پروگرام پہ کام کریں۔ اور وہ 1 پوائنٹ پروگرام یہ ہے کہ کراچی میں لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ یہ بیوروکریٹک نظام ہم نے دیکھ لیا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اس واسطے کراچی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ 1 پوائنٹ پروگرام ہو کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ چاہیے، با اختیار لوکل گورنمنٹ چاہیے، ریپریزنٹیٹیو لوکل گورنمنٹ چاہیے، اور کراچی کی منصوبہ بندی اور کراچی کی مینجمنٹ اس لوکل گورنمنٹ کے حوالے ہو، اور اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہو وہ کراچی کا ناظم یا میئر ہو، جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہوا کرے بجائے اس کے کہ کاؤنسلرز کے ذریعے الیکٹ ہو، کیونکہ اس میں ہیرا پھیری کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔
اگر ہم اکٹھے ہو کے یہ کرنے کی کوشش کریں، جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں، غیر رسمی انجمنیں، این جی اوز وہ بھی اس میں شامل ہوں، اگر کوئی فرد ہیں وہ انفرادی طور پہ بھی شامل ہوں، تو ایک موومنٹ بن سکتی ہے، اور شاید اس موومنٹ کے نتیجے میں ہم ایسی لوکل گورنمنٹ قائم کر سکیں، اور ہم کراچی کی آبادی کا صحیح اندازہ بھی لگا سکیں۔ وہ الیکشن کے ذریعے سے پتہ لگ جائے گا کہ آبادی کیا ہے۔ لیکن جو کراچی کا انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس کے میں خلاف نہیں ہوں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ حل کر سکے گا مسائل شہر کے یا نہیں۔ یہ جو بی آر ٹیز ہیں آپ کی اور سرکولر ریلوے ہے، اگر یہ مکمل بھی ہو جائیں پوری طرح، جو کراچی کی 2.4 ملین ٹرپس ہیں اس کی یہ 10% سے بھی زیادہ کیٹر نہیں کر سکتی، تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرضے پہ بن رہی ہیں بیشتر، تو ہم قرضہ کیسے لوٹائیں گے اس کا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو پوچھنا پڑتا ہے۔ اب مثلا گرین لائن ہے، وہ گرین لائن کا جو کوریڈور ہے اس پہ جو لوگ رہتے ہیں یا جو اسے استعمال کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے، مگر باقی شہر بھی ہے۔ سرکولر ریلوے جو ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ 5 لاکھ لوگ اس سے سفر کر سکیں گے، مگر وہ بن بھی پائے گی یا نہیں بن پائے گی، ان کو چلائے گا کون، مینیج کون کرے گا، یہ بھی مسئلے اٹھیں گے۔ پھر بسیں جو ہیں 5 6 7 سال بعد ان کو ریپلیس کرنا ہوگا، تو ان چیزوں کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ بن بھی جائیں تو اکثریت جو ہے کراچی والوں کی، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس اکثریت کو بسوں کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ بسیں نہیں آئیں گی یہ ان کے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ اور اگر بسیں نہیں آپ دے سکتے تو آپ چنچی کی اجازت دے دیجئے کہ وہ واپس آ جائے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم ایک افورڈیبل سواری تو مل سکے۔ ان سارے منصوبوں میں جو کراچی کے لیے منظور بھی ہوئے ہیں یا جو ڈیولپ کیے گئے ہیں، وفاق کا اور صوبے کا اس میں اختلاف رہا ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو جھگڑا رہا ہے وہ اونرشپ کا رہا ہے، کہ اس کی اونرشپ کس کی ہوگی، وفاق کی ہوگی یا صوبے کی ہوگی۔ اس میں یہ بھی ہے ایک مسئلہ کہ ان کی جو حساب لگایا گیا تھا ان کے بارے میں، اس پہ بھی وفاق اور صوبے کے اختلاف رہے ہیں۔ تو اس جھگڑے کے نتیجے میں بہت سارے منصوبے جو کراچی کے لیے پروپوز کیے گئے ان پہ کبھی عمل نہیں ہوا۔ یہ جو رسالہ نکلا ہے فرائیڈے اسپیشل، اس میں میرا بھی ایک مضمون ہے جس پہ میری جو رائے ہے کراچی کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں جو حل تلاش کرنے کی کوشش ہے وہ میں نے بیان کی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو رسالہ ہے، یہ جو شمارہ ہے، یہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہت اہم ہے، اور امید ہے کہ یہ جو اس میں معلومات ہیں ان پہ گفتگو رہے گی، اور وہ دوسرے شماروں میں وہ گفتگو شامل کی جائے گی۔ میں کانفرنس میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں اور جگہ مصروف ہوں، جس کا مجھے افسوس ہے، اور آئندہ کانفرنس اگر ہوتی ہے تو میں ضرور شامل ہوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام انور مقصود ہے۔ مجھے آج شام آپ لوگوں کے ساتھ یہاں ہونا تھا، مگر مجبوری ہے، میں شہر میں نہیں ہوں، کسی اور ملک میں ہوں، اور یہاں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔
زبردستی نہیں آیا، نہ کسی نے بھیجا. مجھے اس شام کی یاد ہمیشہ آتی رہے گی، کیونکہ اس شام کا مقصد ہے کراچی کو ٹھیک ہونا چاہیے. 1948 سے میں اس شہر میں ہوں. دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتا تھا، مگر میں نے یہ شہر نہیں چھوڑا. یہ شہر ہمارا ہے، ہم سب کا ہے شہر. ہمارے وزیر اعظم چاہ رہے ہیں ملک ریاست مدینہ میں تبدیل ہو جائے. تو سب سے زیادہ اہم کام کون کر سکتا ہے؟ جماعت اسلامی. اور جماعت تو اس شہر کے لیے جان دینے کو تیار ہے. کب سے یہ کام کر رہے ہیں، کب سے چاہ رہے ہیں کہ اس شہر کی گلیاں پھر روشن ہو جائیں، اس شہر کے گھروں میں پانی آئے، اس شہر کے بچے اسکول جائیں، رات کو کوئی ڈر نہ ہو، کیونکہ یہ شہر سب کا ہے. جیسا کہ سب کہتے ہیں یہ شہر ماں ہے، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. جو بھی آیا اس نے اب اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا یہی رک جاؤ. وہ رک گیا. آبادی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہی وقت ہے. اب بھی نہیں سنبھلا یہ شہر تو پھر کبھی کچھ نہیں ہوگا. تو آئیے آج کی شام ہم یہ وعدہ کریں کہ شہر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جماعت کیا کر سکتی ہے. انشاءاللہ واپسی پر میں اس شہر کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا. ورنہ تو مصطفیٰ زیدی کا شعر روزانہ ہی پڑھنا پڑتا ہے. شہر کے کوچوں بازار میں سناٹا ہے، آج کیا سانحہ گزرا ہے خبر تو لاؤ. روزانہ سانحہ نہیں گزرنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو، آپ کو، سب کو باہر آنا پڑے گا. اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو. بہت بہت شکریہ. The whole of Australia living in Karachi. And between 1950 and 2005, New York City grew 5.1% in 50 years. These Dhaka, Mumbai, Karachi, you have 10 cities in China. These have grown. Structure we needed there. Driving forces. One is, policy. So population policy. Where is the population policy? So agar main pollution produce karta hu or somebody else gets the problem, you need policy. The answer is no. There are three arms of it. You need awareness, education, fine. It will not work. There's also a big, there are big industries that the small businesses operating. So there's a lot of pollution and waste which is produced by unregulated businesses. And that we need to also take into account. So this kind of data we have, the levels should be below that. Our levels of pollution should be below that. None of the same kind of scenario. So 20% increase. When you have 100 to 150, 30% increase. When you have 150 to 200, 60.